سب سے پہلا جو نماز کا مکروہ تحریمی ہے، جس کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو گناہگار بھی بندہ ہوگا اور اس نماز کو آئندہ زندگی میں ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہے، وہ پہلا مکروہ ہے کہ اس انداز میں انسان نے نماز پڑھی کہ اس کی آدھی کلائی سے اوپر تک آستینیں فولڈ ہوئی ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں، تو کپڑوں کو کہیں سے بھی سمیٹنے کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا جو مکروہ ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ استنجا کی شدید حاجت ہو اور اس کے باوجود بھی بندہ استنجا کی حاجت کو دور کرنے سے پہلے نماز شروع کر لے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، گناہگار بھی ہوگا اور اس نماز کو آئندہ ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جماعت قائم ہو اور کسی کو استنجا کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ بیت الخلا جائے، تو بیت الخلا جا کر اپنی حاجت پوری کر کے پھر نماز شروع کرنی ہے، چاہے جماعت نکل جائے لیکن پہلے انسان کو قضاء حاجت کرنی ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قضاء حاجت کا غلبہ تھا اور نماز شروع کر دی تو شروع کرنا ہی گناہ، اور اگر شروع میں غلبہ نہیں تھا لیکن اس نے 4 رکعتی نماز میں سے 2 پڑھی، اب اسے استنجا کا غلبہ ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت میں گنجائش موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ نماز توڑ دے، استنجا کرے اور اس کے بعد وضو کر کے پھر نماز شروع کرے، اور اگر وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے، یہ نماز توڑ کے استنجا کر کے آتا ہے تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر اب اجازت ہے کہ وہ نماز اس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نماز اب بھی مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کو آئندہ زندگی میں اس بندے کو ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح ہوا خارج ہونے کا اگر غلبہ ہے، ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ بار بار دھیان اس طرف جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی وجہ سے طبیعت میں بے قراری پیدا ہو رہی ہے، اتنا زیادہ غلبہ ہے، تو پھر ایسی حالت میں بھی نماز شروع کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے اور ایسی پڑھی گئی نمازوں کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ درمیانے نماز میں اگر ہوا خارج ہونے کا غلبہ آ جائے تو بھی وہی مسئلہ ہے، وقت میں گنجائش ہے تو نماز توڑیں، اس حاجت کو پورا کریں، پھر وضو کریں اور پھر فریش ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو پھر اسی طرح نماز مکمل کریں لیکن بعد میں اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ چوتھا جو نماز کا مکروہ ہے، نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، یعنی یہ اس طرح سے انگلیاں چٹکانا کہ یہ آوازیں آ رہی ہوں، یہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح انگلیوں کی قینچی بنا لینا، ساری انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈال کر جو قینچی بنائی جاتی ہے یہ نماز کے اندر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی منع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ہاتھ آگے ہوگا یا جہاں پہ نماز کے اندر ہاتھ رکھا جاتا ہے وہیں ہوگا، کمر پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح 7واں جو مکروہ ہے وہ کیا ہے، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ باز آ جائیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ اندھا ہونے کا اندیشہ ہے اگر نماز میں کوئی آسمان کی طرف بار بار نظر کرتا ہے، بے دھیانی میں چلی جائے تو فوراً نظر نیچے کر لینی چاہیے اور جان بوجھ کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ اس حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس بندے کے اندھا ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان پر دیکھنے کے باوجود معاف فرما رہا ہے تو اس کی کرم نوازی ہے، لیکن حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے معاذ اللہ یہ کوئی کرتا ہے تو اس بدبخت کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا اس کو دے دے اور وہ اندھا ہو جائے۔ اگلا جو مکروہ ہے، مکروہ نمبر 8، نماز میں ادھر ادھر اپنی گردن کو موو کرتے ہوئے دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور کن اکھیوں سے دیکھنا کہ گردن موو نہ ہو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نمازی پر ہوتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر منہ کر کے دوسری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان اس بندے کے نماز کے ثواب کو اچک لیتا ہے، سارا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو نماز میں نگاہیں کہاں رکھنی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کہاں رکھنی ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے نگاہیں رکھنی ہیں اپنے سجدے کی جگہ پر، بالکل سجدے کی جگہ پر، جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ نے نگاہیں رکھنی ہیں اپنے پیروں کے پنجوں کی طرف، جب آپ قومے میں ہوں تو سجدے کی جگہ پہ آپ نے نگاہ رکھنی ہے، جب آپ سجدے میں ہوں تو آپ نے ناک کے نتنوں کی طرف اپنی نگاہ رکھنی ہے، اور جب آپ اتحیات میں ہوں تو گود کی طرف آپ نے نظر رکھنی ہے، اور جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرتے وقت دونوں کندھوں کی طرف آپ نے نظر رکھنی ہے۔
تو بعض اوقات لوگ قیام میں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ قیام میں آپ نے سجدے کی طرف نظر رکھنی ہے جہاں پہ آپ کا سر لگتا ہے اس جگہ پہ، اور تحیات میں آپ نے گود کی طرف نظر رکھنی ہے۔ اور بہت سارے لوگ بیچارے جب سلام پھیریں گے تو یوں کریں گے اور پھر یوں بھی کریں گے، یعنی ان کو عجیب و غریب ایک نفسیاتی مرض لاحق ہے کہ کندھے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ چیک کریں گے آخر صف تک کتنے لوگ آ گئے، انہوں نے کیا کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کیسے دکھتے ہیں، میرا دوست آیا کہ نہیں آیا، واللہ عالم ان کے ذہن میں یہ کیا سوچ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یوں کریں گے پھر یوں ہو جائیں گے، پھر یوں کریں گے پھر یوں ہو جائیں گے، عجیب و غریب قسم کے نماز کے سٹائل نکالتے ہیں۔ بھائی جو طریقہ کار موجود ہے اسی سے پڑھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی یہ دو وعیدات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے گردن ہلا کے، وہ رحمت ہٹ جاتی ہے، اور شیطان ایسے بندے کی نماز کے ثواب کو اچک لیتا ہے۔ یہ مکروہ تحریمی نمبر 8 ہے۔ اور مکروہ تحریمی نمبر 9 جس کو ہم نے پہلے ایک ڈیٹیلڈ کلپ میں ڈسکس کر لیا، صدل کرنا۔ صدل کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے نماز میں، یعنی چادر کو ایسے لٹکانا کہ دونوں کنارے اس کے یا تو آگے لٹک رہے ہوں یا ایک کنارہ آگے لٹکتا ہو ایک پیچھے لٹکتا ہو، یہ صدل ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو شال کو یوں لٹکا لیا اور یوں نہ کیا بلکہ دونوں کنارے لٹکے ہیں، مکروہ تحریمی۔ یوں ایک کندھے پہ لٹکا لیا کہ ایک کنارہ آگے آ رہا ہے ایک کنارہ پیچھے آ رہا ہے، مکروہ تحریمی۔ صحیح کیا ہے؟ چادر آپ نے یوں رکھی، ایک پلو کم از کم ایک کندھے پہ ڈال لیں، چاہے یہ والا پلو ڈال لیں چاہے یہ والا پلو ڈال لیں، وہ صدل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح چادر پہننا جائز ہے، دونوں پلوؤں کو ڈالنا ضروری نہیں ہے، ایک پلو بھی ڈال لیا تب بھی آپ اس مکروہ کی کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ 9 مکروہ ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو ہم اگلی اس میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن فی الحال آپ یہ 9 ذہن میں رکھیں۔ آستین کو آدھی کلائی سے اوپر رکھنا، شدت کا استنجا کی حاجت ہو اس وقت نماز پڑھنا، ریح کا غلبہ ہو اس وقت نماز پڑھنا، نماز میں انگلیوں کو چٹکانا، انگلیوں کی قینچی بنانا، نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، نماز میں آسمان کی طرف نظر کرنا، نماز میں اپنی گردن کو موو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اور نماز کے اندر صدل کرنا، یہ سارے مکروہ تحریمی ہیں۔ اس حالت میں پڑھی گئی نماز کی وجہ سے بندہ گناہگار بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نماز بعد میں بندے کو ریپیٹ بھی کرنی پڑے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔